چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں اصل طاقت کا جو محور ہے وہ عوام پاکستان ہے. ہمارے لیے تمام سیاستدان اور تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام. فوج پاکستان بھی نہیں یہ چاہیں گے کہ وہ کسی ایک خاص سیاسی سوچ یا خاص سیاسی زاویے نظریے یا جماعت کی طرف راغب ہو. سوشل میڈیا اور میڈیا میں بھی فوج پاکستان اداروں اور ان کے عہدیداروں کے خلاف جو بات چیت کی جا رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہ صرف غیر ذمہ دارانہ اور غیر دانشمندانہ ہے بلکہ غیر آئینی بھی ہے. جو ہماری ٹریننگ ہے جو ہمارا ڈسپلن ہے وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ہر بلا بنیاد الزام اور تجزیے کا ترکی بدرکی جواب دیں. ہم تعمیری تنقید کو اہمیت دیتے ہیں. افواج پاکستان بھی دھونس اور فریب سے اس کو دباؤ میں نہیں ڈالا جا سکتا. آرمی چیف اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ طاقت کا اصل محور عوام ہے. فوج کے لیے تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا پاک فوج قومی فوج ہے, کسی خاص سیاسی پارٹی یا نظریے کی طرف راغب نہیں. سپریم کورٹ میں جو بات ہوئی وہ اگر اوپن ہونا ہوتی تو چیمبر میں نہ کی جاتی. آئین ہر شہری کو آزادی رائے کا حق دیتا ہے مگر فوج کے عہدیداروں کے خلاف کچھ باتیں غیر ذمہ دارانہ اور غیر آئینی ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ذاتی اور سیاسی مقاصد ہوں. فوج کی تربیت اسے اجازت نہیں دیتی کہ ہر بات کا جواب دیا جائے. اداروں کے بارے میں باتوں کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے. چیلنجز کے باوجود پاک فوج کی کامیابیاں ڈھکی چھپی نہیں. مغربی سرحدوں پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مصروف عمل ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کالعدم ٹی ٹی پی اور کالعدم بلوچ تنظیموں کے بیرونی رابطے سامنے آ چکے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ 2 دہائیوں کا طویل سفر ہے. آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی. بھارت کے جارحانہ عزائم اور بے بنیاد الزامات تاریخ کو نہیں بدل سکتے. کشمیر کی عالمی تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو نہیں بدل سکتے. کشمیر کبھی بھارت کا اٹوٹ حصہ رہا نہ رہے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کہتے ہیں پاک بھارت دفاعی بجٹ میں فرق کے باوجود پاکستانی فوج دفاعی صلاحیت رکھتی ہے. ضرورت پڑنے پر لڑائی دشمن کے علاقے میں بھی لے جائی جا سکتی ہے. کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا. عمران خان سے مذاکرات یا 3 رکنی بینچ کا بائیکاٹ. وزیر اعظم کی زیر صدارت حکمراں اتحاد میں شامل جماعتوں کے سربراہوں کا اجلاس آج ہوگا. اجلاس میں تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات سے متعلقہ بات چیت ہوگی. اتحادیوں کے اجلاس میں بڑے فیصلے ہوں گے. تحریک انصاف سے مذاکرات کے معاملے پر اتحادی جماعتوں میں اختلافات شدت اختیار کر گئے. ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے مذاکرات پر مسلسل اصرار پر جے یو آئی کا برہمی کا اظہار. مذاکرات سے انکار پر پاکستان پیپلز پارٹی بھی نون لیگ اور جے یو آئی سے ناراض. ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا مولانا فضل الرحمان جو بھی کر رہے ہیں وہ نواز شریف کی مشاورت سے کر رہے ہیں. جے یو آئی کا موقف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کسی کے کہنے پر تحریک انصاف سے مذاکرات پر زور دے رہی ہے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور خواجہ طارق رحیم کی آڈیو لیک کی گفتگو انتہائی سنگین ہے. ماضی کے متنازع فیصلوں نے بہت نقصان پہنچایا. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سیاسی معاملات کو عدالت نہیں لے جانا چاہیے. کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسا کام کیا جائے کہ توہین عدالت ہو جائے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل دونوں ایوانوں نے پاس کیا لیکن ملکی تاریخ میں پہلی بار قانون بننے سے پہلے ہی عدالت نے عمل درآمد سے روک دیا. آئین اور قانون کی بالادستی اور شفافیت نظر آنی چاہیے.
آڈیو سے واضح ہے پارلیمانی کارروائی کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ اس آڈیو پر سو موٹو نوٹس لے۔ لیگی رہنما ملک احمد خان نے کہا آڈیو میں پارلیمان میں عدالتی مداخلت کے طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ طارق رحیم بطور ہتھیار پارلیمنٹ میں مداخلت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ کہا یہ ثاقب نثار اور دیگر کا گٹھ جوڑ ہے۔ توہین عدالت میں جب سزائیں دیں تو ہم نے دیکھی، عدالت کا کام آئین کی تشریح کرنا ہے، آئین لکھنا نہیں۔ Suo moto number 4 of 2010 reported as sir a 7-member judgment 2012 Supreme Court page 553 ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਜੀ we are just waiting for the order ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ 3-member bench said another half an hour 1 hour and we are filing a contempt application file हो रही है۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ طارق رحیم کی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو سو موٹو کیسز کے حوالے سے سپریم کورٹ آرڈرز کے بارے میں مشورہ دیتے سنا جا سکتا ہے۔ سو موٹو کیس میں 7 رکنی بینچ کے فیصلے پر بھی بات ہو رہی ہے۔ گفتگو میں ثاقب نثار خواجہ طارق رحیم کو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی توہین عدالت میں برطرفی کا حوالہ دیتے ہوئے پنجاب انتخابات میں تاخیر پر سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی جانب سے توہین عدالت کا کیس فائل کرنے کا مشورہ بھی دے رہے ہیں۔ جج بننے سے پہلے ہم وکالت اکٹھی کرتے تھے، میں ان سے سینئر بھی ہوں وکالت میں، چلے وہ چیف جسٹس بن گئے، اب ریٹائر ہو کے وہ اپنی کنسلٹنسی کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم ایک ججمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 2 وکیل آپس میں شاید بات نہ کریں کیونکہ یہ ان کو ناگوار گزرے گی۔ کیا گورنمنٹ کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے وہ لوگوں کی باتیں سنیں جو کہ ویسے بھی خلاف قانون ہے؟ اس کے لیے میں شاید مجھے کو اب لیگل نوٹس دینا ہی پڑے گا۔ خواجہ طارق رحیم کا آڈیو لیک پر سخت رد عمل۔ پبلک نیوز سے گفتگو میں کہا کہ وہ اور ثاقب نثار اکٹھے وکالت کرتے رہے، بعد میں وہ جج بن گئے۔ ثاقب نثار اب چیف جسٹس نہیں بلکہ لا فرم چلا رہے ہیں۔ کہا 2 قانونی ماہرین کسی ججمنٹ پر بات کر رہے ہیں تو کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ کیا حکومت کے پاس لوگوں کی باتیں سننے کے علاوہ کوئی کام نہیں؟ اب شاید مجھے لیگل نوٹس دینا پڑے گا۔ شرجیل میمن نے ایوان صدر میں سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا عمران خان کے مطابق صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا مشورہ جنرل باجوہ نے دیا۔ سپریم کورٹ کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ غیر منتخب شخص کے مشورے پر اسمبلیاں توڑی گئیں۔ سندھ کے وزیر اطلاعات نے کہا کہ آج ثاقب نثار کی آڈیو بھی سامنے آئی۔ سابق چیف جسٹس کی سو موٹو کیسز اور فیصلوں پر سوالیہ نشان بن گیا۔ عمران خان کی مدد کرنے والے غیر آئینی کام کر رہے ہیں۔ جو لوگ عمران خان سے چھپ کر ملاقاتیں کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کچھ عرصے بعد کسی انٹرویو میں بتا دیں عمران خان کے انٹرویو پر سو موٹو ہونا چاہیے۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں اس شخص نے فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی، کسی دور میں عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اب یہ شخص ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت نے مزید کہا 63A کے فیصلے میں بڑا تضاد ہے، قانونی سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے، بدقسمتی سے کچھ فیصلوں کے ذریعے آئین کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا 27واں یوم تاسیس لاہور زمان پارک میں تقریب کا انعقاد، کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کارکنان سے خطاب کیا، کارکنان کے پارٹی کے حق میں نعرے، پارٹی ترانوں پر رقص۔ سابق سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی گرفتاری کا معاملہ، میاں اسلم اقبال کی جانب سے عمران خان کا خطاب دکھانے کے لیے سکرین لگائی گئی۔ پولیس نے اقبال پارک سمن آباد کا گھیراؤ کیا، پولیس میاں اسلم اقبال کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق میاں اسلم اقبال کے محفوظ مقام پر منتقلی کی بھی تصدیق کر دی گئی۔ تحریک انصاف کا آزاد کشمیر کے نو منتخب وزیر اعظم چودھری انوار الحق سے لا تعلقی کا اعلان۔ سردار تنویر الیاس بھی پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی صدارت سے فارغ۔ سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر مقرر۔ خواجہ فاروق قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ پارٹی سے وفاداری کرنے والوں کو عزت دی جائے گی۔
पी टी आई आज़ाद कश्मीर में फूट पड़ने लगी। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने हुकूमत खत्म होने की जिम्मेदारी साबिक वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक पर डाल दी। कहा, परवेज़ खटक की मुदाखलत के बाद पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर में पी टी आई के हुकूमत गिरी सोचे समझे मंसूबे के तहत तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया गया। तनवीर इलियास ने कहा कि परवेज़ खटक से इख्तलाफात इमरान खान के सामने रखे जाएंगे। मुल्क बचाने के लिए हमने इमरान खान को निकाला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में बल्दियाती नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहते हैं कि हमारी हुकूमत आई तो लोगों को रोजगार फराहम करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को बतौर वजीर आजम देखने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। सऊदी अरब से डिपोर्ट होने वाले शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक हो गई। सऊदी अरब से 17 अप्रैल को पाकिस्तान आने वाले शख्स में मंकी पॉक्स की अलामात थीं। कौमी इदारा बराए सेहत ने मुतासरा शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक की। मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आने के बाद पूरे मुल्क के एयरपोर्ट पर अलर्ट कर दिया गया। ईद की तातीलात खत्म, लेकिन अबाई घरों से वापस आने वालों को मुश्किलात का सामना। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 200% तक मनमाना इजाफा कर दिया। पंजाब में इंट्रा और इंट्रा सिटी किराए बढ़ा दिए गए। शहरियों ने कहा कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा करके मजीद बोझ डाला जा रहा है। और महकमे मौसमियात ने आज से मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई कर दी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, मशरकी पंजाब, बालाई सिंध और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। बारिशें एतवार तक वक्फे से जारी रहने की तवक्को। मरी, गिलियात और पोटोहार रीजन में भी मौसम अब आलूद रहेगा।